السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ کل ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو تنازع فعلان کی بحث ایک ساتھ نقشے میں بتائیں گے۔ اسی وعدے کی تکمیل کے طور پر آج آپ کو بورڈ پر پورا نقشہ نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں تنازع فعلان کسے کہتے ہیں۔ تنازع فعلان ایک اسم ظاہر سے پہلے دو فعل ہونا اور دونوں عمل کرنا چاہیے۔ ایک اسم ظاہر سے پہلے دو فعل ہوں اور دونوں عمل کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں ضربنی و اکرمنی زید، ضربہ اکرمہ دونوں فعل ہے اور اس میں صرف زید ہے۔ ضربہ چاہتا ہے، آپ دیکھیں گے ضربہ زید کس کا فاعل بن جائے؟ اکرمہ زید اکرمہ کا فاعل بن جائے۔ دونوں فاعل چاہتے ہیں، دونوں کا فاعل موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے ضربت و اکرمت زیدن، ضربت انا ضمیر فاعل اس کا مفعول نہیں ہے، اکرمت انا ضمیر فاعل مفعول نہیں، تو ضربت زیدن اکرمت زیدن، تو ایک یہی زید ہے، ایک اسم ہے، اور ضربتو بھی اس کو عامل بنانا، اس کو اپنا معمول بنانا چاہتا ہے، اور اکرمتو بھی معمول بنانا چاہتا ہے، تو دونوں عمل کرنا چاہتا ہے، پہلی صورت میں بھی، دوسری صورت میں بھی، تیسری چوتھی صورت میں بھی۔ تو اس کی کل 4 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت ہے دونوں فاعل بنانا چاہیں، ضربہ بھی فاعل چاہتا ہے اور اکرمہ بھی فاعل چاہتا ہے، یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت ہے دونوں مفعول بنانا چاہیں، ضربتو انا اس میں فاعل موجود ہے پہلے سے، ضربتو زیدن اکرمتو زیدن، دونوں کا مفعول بننا ہے۔ تو پہلی صورت میں دونوں کا فاعل بننا ہو، دوسری صورت میں دونوں کا مفعول بننا ہو، اور تیسری صورت ہے پہلے کا فاعل بننا ہو اور دوسرے کا مفعول بننا ہو۔ یہ پہلا کا فاعل بننا ہے اور اکرمتو دوسرا ہے اس کا مفعول بننا ہے۔ تو ضربہ فعل زیدن اس کا فاعل بنے گا، اکرمتو فعل انا ضمیر فاعل اور زیدن اس کا مفعول بنے گا۔ اسی طرح سے یہ پہلا مفعول، چوتھی صورت ہے پہلا مفعول اور دوسرا فاعل ہے، تو ضربتو انا ضمیر فاعل اس میں موجود ہے اور زیدن اس کا مفعول بنے گا، اور اکرمہ فعل زیدن اس کا فاعل بنے گا۔ تو یہ کل 4 صورتیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک، کل کتنی صورتیں ہیں؟ تو 4۔ دونوں کا فاعل بنے، دونوں کا مفعول بنے، پہلے کا فاعل دوسرے کا مفعول بنے، پہلا کا فاعل دوسرے کا مفعول بنے، اور یہ چوتھی صورت پہلے کا مفعول اور دوسرے کا فاعل بنے۔ یہ کل 4 صورتیں ہوتی ہیں۔ ان 4 صورتوں میں نحویوں میں 2 قول ہیں، 2 رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ چاہے جس کو عامل بنائیں اختیار ہے، چاہے جس کو عامل بنائیں اختیار ہے، چاہے پہلے کو بنائے چاہے دوسرے کو بنائے، اور یہ تمام نحویوں کو موقف ہے۔ تمام نحوی اس بات پر متفق ہیں کہ چاہے پہلے کو عامل مانے چاہے دوسرے کو عامل مانے، یعنی ضربت و اکرمہ زید میں اس زید کو چاہے ضربہ کا فاعل مانے چاہے اکرمہ کا فاعل مانے، دونوں اختیار ہے، کوئی مسئلہ نہیں، چاہے ضربہ کا فاعل مانے چاہے اکرمہ کا فاعل۔ اسی طرح سے ضربت و اکرمت زید میں چاہے ضربتوں کا مفعول مانے چاہے اکرمتوں کا مفعول مانے، دونوں اختیار ہے۔ اسی طرح سے تیسری صورت میں ضربانی و اکرمت زید میں چاہے ضربہ کا فاعل مانے تو ضربانی و اکرمت زید پڑھیں، چاہے اکرمتوں کا مفعول مانے تو ضربانی و اکرمت زید لکھیں، اختیار ہے۔ یہی حال اس میں بھی ضربتو و اکرمنی زید، چاہے آپ ضربتو کا مفعول مانے ضربتو و اکرمنی زیدن کہیں، چاہے دوسرے کو عامل مانے تو ضربتو و اکرمنی زیدن کہیں، تو یہ اختیار ہے۔ انسان کے اوپر ہے کہ پہلے کو عامل مانتا ہے کہ دوسرے کو عامل مانتا ہے۔ البتہ فرع نحوی ہیں، وہ کہتے پہلی اور تیسری صورت میں دوسرے کو عامل نہیں بنا سکتے۔ یہ پہلی صورت یہ ہے، یہ پہلی صورت میں ضربہ کا تو فاعل بنے گا، اکرمہ کا فاعل نہیں بنے گا۔ ضربہ کا فاعل بنے گا، اکرمہ کا فاعل نہیں بنے گا، پہلے کا فاعل ہو جائے گا، نہیں پہلے کو عامل مانیں گے دوسرے کو عامل نہیں مانیں گے۔ یہ آئے اس میں بھی ضربانی و اکرمتو زید میں
یہ ضربہ کا تو فاعل بن جائے گا، اکرمتو کا مفعول نہیں بنے گا، ٹھیک۔ تو یہ فرع نحوی ہے کہ دوسرے پہلے کی تیسری صورت میں دوسرے کو عامل نہیں مان سکتے۔ اب ایک فرع نحوی کا اپنا موقف ہوتا ختم۔ ان تمام نحویوں میں پھر دو رائے ہے، پہلی رائے ہے کوفہ والوں کی، دوسری رائے ہے بصرہ والوں کی۔ کوفہ والوں میں پہلے کو عامل بنانا راجح ہے، کوفہ والوں میں پہلے کو عامل بنانا راجح ہے، یعنی ان تمام صورتوں میں ضربانی کا فاعل بنے گا، اس میں ضربتوں کا مفعول بنے گا، اس میں ضربانی کا فاعل بنے گا، اس میں ضربتوں کا مفعول بنے گا، پہلے کو عامل مانیں گے، دوسرے کو نہیں مانیں گے، دوسرے کے لیے کوئی دوسرا اختیار جو ابھی آپ نے کیا گیا ہے کہ وہ، اور بصرہ والے دوسرے کو عامل بنانا راجح مانتے ہیں۔ اختیار تو ہے، چاہے اس کو مانے چاہے اس کو مانے، لیکن راجح کیا ہے؟ بصرہ والے مانتے دوسرے کو عامل بنانا راجح ہے، دوسرے کو عامل بنانا راجح ہے۔ چنانچہ ان کے یہاں اس پہلی مثال میں ضربن و اکرمی زید میں اکرمہ کا فاعل مانیں گے، زید کو ضربہ کا نہیں مانیں گے، اس میں اکرمتوں کا مفعول مانیں گے، ضربتوں کا مفعول نہیں مانیں گے، اس میں اکرمتوں کا مفعول مانیں گے، ضربہ کا فاعل نہیں مانیں گے، اس میں ضربت و اکرمی زید میں اکرمہ کا فاعل مانیں گے، ضربتوں کا مفعول نہیں مانیں گے۔ تو یہ کل 4 صورتیں ہیں۔ اس میں صاحب کتاب کے نزدیک بصرہ والوں کا موقف درست ہے، اور اسی لیے انہوں نے پہلا کتاب میں پہلے اس کو ذکر کیا ہے کہ دوسرے کو عامل بنانا راجح ہے، مثالیں اس کی پہلے دی ہیں، اور کوفہ والوں کی رائے یہ نہیں مانتے، اس لیے کتاب میں اس کی مثال بعد میں دی گئی ہے۔ چنانچہ ہم لوگ بھی بصرہ والوں کو پہلے دیکھتے ہیں، اگر ہم دوسرے کو عامل مانتے ہیں، یعنی اس میں اکرمہ کو عامل مانیں، اس میں اکرمتوں کو عامل مانیں، اس میں بھی اکرمتوں کو عامل مانیں، اس میں بھی اکرمہ کو عامل مانیں، تو کیا صورت بنے گی؟ اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں کہ پہلا فعل فاعل چاہے گا، جیسے یہ ہے ضربہ، یہ فعل ضربہ یہ فاعل چاہتا ہے، اور اس میں بھی ضربہ فاعل چاہتا ہے، اور یا تو پھر پہلا فعل مفعول چاہے گا، جیسے ضربتو زیدن مفعول چاہتا ہے، اور یہاں بھی ضربتو زیدن مفعول چاہتا ہے، تو پہلا فعل یا تو فاعل چاہے گا یا تو مفعول چاہے گا۔ یہاں پہ آپ پھر سے دیکھ لیں، پہلا فعل فاعل چاہتا ہے، یہاں پہ پہلا فعل مفعول چاہتا ہے، پہلا فعل فاعل چاہتا ہے، پہلا فعل مفعول چاہتا ہے۔ یہ 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو پہلا فعل فاعل چاہے گا یا تو پہلا فعل مفعول چاہے گا، جملے کی ساخت ایسی رہے گی کہ وہ مفعول بنے گا۔ ان کے نزدیک اگر پہلا فعل فاعل چاہے گا تو کیا کریں گے؟ ضمیر کو فاعل بنا دیں گے۔ بصرہ والے کیا کہتے ہیں؟ اگر پہلا فعل فاعل چاہتا ہے تو پہلے فعل میں ضمیر کو فاعل بنائیں گے، چنانچہ کہیں گے ضربانی و اکرمنی زیدان۔ ضربنی و اکرمنی زیدن نہیں لکھا میں نے جان بوجھ کر کہ وہ دونوں ایک جیسا لگتا ہے، ضمیر ظاہر نہیں ہوتی ہے کہ فاعل کہاں ہے۔ اس میں ضربانی و اکرمنی الزیدان، اکرمہ کو انہوں نے کیا بنا ہے؟ عامل بنا، اکرمہ کا فاعل الزیدان ہے، پہلے ضربہ کا فاعل نہیں تھا، تو اس میں فاعل کیا رہے گا؟ ضربانی، تسنیہ لائیں گے، ضربہ زیدانی کی مناسبت سے ضربہ لائیں گے۔ اسی طرح سے ضربونی و اکرمنی زیدون، زیدون یہ فاعل ہے اکرمہ کا، اور اسی زیدون کی مناسبت سے ضربو جمع کا صیغہ استعمال کریں گے، ضربونی ضمیر لائیں گے جمع کی۔ اگر الٹا ہے تو دیکھو ضربانی و اکرمتو زیدین، اکرمتو کا مفعول ہے الزیدین، اور اس کا ضربہ کا فاعل کیا لائیں گے؟ ضربہ تسنیہ کا صیغہ لائیں گے۔ اسی طرح ضربونی و اکرمتو زیدین، اکرمتو کا مفعول ہے زیدین، اور ضربو کا فاعل کیا لائیں گے؟ ضمیر، اس لیے ضربو لکھیں گے، جمع کا صیغہ لکھیں گے۔ اور اگر پہلا فعل مفعول چاہتا ہے، یہاں پہ ان کی بات ختم ہوگی، اگر پہلا فعل مفعول چاہتا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، اس کی 2 صورتیں تھیں، یا تو فعل افعال قلوب میں سے ہوگا یا تو افعال قلوب میں سے نہ ہوگا۔ اگر افعال قلوب میں سے نہیں ہے تو مفعول کو حذف کر دیں گے، اگر افعال قلوب میں سے نہیں تو کیا کریں گے؟ مفعول کو حذف کر دیں گے۔ چنانچہ کیا کہیں گے؟ ضربتو و اکرمنی الزیدان، ضربتو کا مفعول حذف ہے، نہیں ہے، اور اکرمہ کا یہ فاعل زیدان ہے۔ اسی طرح ضربتو و اکرمتو زیدین، اکرمتو کا مفعول ہے اور ضربتو کا مفعول
غائب ہے، حذف ہو سرے سے، تو یہ اگر افعال قلوب میں سے نہیں ہے تو مفعول ہی کو حذف کرنے کا چھٹی ختم. اور اگر افعال قلوب میں سے ہے تو مفعول کو ذکر کریں گے لازماً، واجب ہے. چنانچہ کیا کہیں گے؟ حسبنی مطلقاً وحسبت زیدن مطلقاً. حسبہ فعل، یہ ضمیر مفعول اول، مطلقاً مفعول ثانی. اسی طرح حسبت فعل، انا ضمیر فاعل، اس میں بھی انا ضمیر فاعل، زیدن مفعول اول، مطلقاً مفعول ثانی. تو اس میں کوئی جھمیلا نہیں. اگر افعال قلوب میں سے نہیں ہے تو مفعول حذف کر دیں گے، اگر افعال قلوب میں سے تو مفعول ذکر کریں گے، کوئی جھمیلا نہیں. سیدھی بات. اگر پہلا فعل فاعل چاہتا ہے تو ضمیر کو فاعل بنا دیں گے، اگر پہلا فعل مفعول چاہتا ہے اور افعال قلوب میں سے نہیں تو مفعول حذف کر دیں گے، افعال قلوب میں سے تو مفعول ذکر کریں گے. بس 3 صورتیں، کوئی زیادہ جھمیلا اس میں نہیں ہے. پھر سے میں کہتا ہوں کہ اہل بصرہ کے نزدیک دوسرے فعل کو عامل بنانا راجح ہے. چنانچہ اگر پہلا فعل فاعل چاہے گا تو فاعل پہلے فعل میں ضمیر کو لائیں گے، ضمیر کو فاعل بنا دیں گے. اور اگر پہلا فعل مفعول چاہے گا پھر 2 صورتیں، افعال قلوب میں سے نہیں ہوگا تو مفعول ہی حذف کر دیں گے، اور اگر افعال قلوب میں سے ہے گا تو مفعول لازم ذکر کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں. ادھر ہم اہل کوفہ کی دیکھتے ہیں. کوفہ والے کیا اگر ہم دیکھتے ہیں تو کوفہ والے پہلے کو عامل بنانا راجح مانتے ہیں. یہ اس کو عامل مانیں گے، اس کو عامل مانیں گے، اس کو عامل مانیں گے اور اس کو عامل مانیں گے. تو ایسی صورت میں کہ ہاں اگر دوسرا فعل فاعل چاہے گا تو کیا کریں گے؟ ایسا ہو سکتا نا کہ دوسرا فعل فاعل چاہے یا دوسرا فعل مفعول چاہے. چنانچہ اس میں اکرم، یہ دوسرا فعل ہے، یہ فاعل چاہتا ہے، لیکن یہ اکرم تو یہ دوسرا فعل ہے، مفعول چاہتا ہے. یہ دوسرا مفعول ہے اکرم تو یہ مفعول چاہتا ہے، یہ دوسرا فعل ہے اکرمنی، یہ فاعل چاہتا ہے. تو اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، جیسے اس میں 2 صورتیں تھیں اسی طرح اس میں بھی 2 صورتیں ہوں گی کہ دوسرا فعل فاعل چاہے گا یا دوسرا فعل مفعول چاہے گا. چنانچہ اگر دوسرا فعل فاعل چاہتا ہے تو جیسے بصرہ والے کہتے تھے، یہاں پہ دیکھیں دوسرا بصرہ والے کہتے تھے کہ ضمیر کو فاعل بنا دیں گے، اسی طرح یہ بھی کہیں گے ضمیر کو فاعل بنا دیں گے. کوفہ والے بھی کیا کہتے ہیں؟ ضمیر کو فاعل بنائیں گے، اور بصرہ والے بھی کہتے ہیں ضمیر کو فاعل بنائیں گے. چنانچہ کیا کہیں گے؟ یہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے بصرہ والے ضربا تثنیہ کا صیغہ پہلے فعل میں لاتے تھے، اور یہ کوفہ والے تثنیہ کا صیغہ دوسرے فعل میں لائیں گے. ٹھیک، تثنیہ کا صیغہ دوسرے فعل میں لائیں گے. یہ پہلے فعل میں لاتے تھے، یہ دوسرے فعل میں لائیں گے، چونکہ یہ کہ یہاں الزیدان کا فعل اکرما ہے، یہ ضربہ ہے، ضربہ کا فعل الزیدان فاعل ہے اس کا ضربہ کا، اور اکرما میں ضمیر فاعل ہے، ضربنی و اکرمانی زیدان. جبکہ کوفہ والے یہ بصرہ والے میں تھے ضربانی و اکرمانی زیدان تھا. الزیدان کس کا فاعل تھا؟ اکرما کا، اس میں الزیدان کس کا فاعل ہے؟ ضربہ کا. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے دونوں میں، یہ پہلے فعل کو عامل مانتا ہے اور یہ دوسرے فعل کو عامل مانتا ہے. چنانچہ الزیدان یہاں بھی ہے، یہاں پہ الزیدان اور الزیدان یہاں بھی ہے. یہ الزیدان ضربہ کا فعل مانتے ہیں اور یہ الزیدان اکرما کا فعل مانتے ہیں. ٹھیک، تو ضمیر لائیں گے، دونوں موقع برابر ہے کہ یہ کہتے ہیں کوفہ بصرہ دونوں والے، دونوں کے لوگ، کہ جہاں پر عامل جس کو بنا رہے ہیں اس کا تو عامل معمول موجود ہے، اور جس کو عامل نہیں مان رہے ہیں اس کے لیے فاعل ضمیر لائیں گے. چنانچہ کوفہ والے چونکہ پہلے کو عامل مانتے ہیں اس لیے دوسرے فعل میں ضمیر لائیں گے، بصرہ والے دوسرے کو عامل مانتے ہیں اس لیے پہلے فعل میں ضمیر لائیں گے. دیکھیے پہلے فعل میں ضمیر، پہلے فعل میں ضمیر، اور یہ کیونکہ پہلے کو عامل مانتے ہیں اس لیے دوسرے فعل میں ضمیر. دیکھیے اکرما، اکرما تسنیہ کا ہے، اکرم اکرم جمع کا ہے، تو یہ دوسرے فعل میں ضمیر لائیں گے. ٹھیک، لیکن اگر دوسرا فعل مفعول چاہتا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر وہی بات کہ افعال قلوب میں سے ہے کہ نہیں ہے. اگر افعال قلوب میں سے نہ ہو تو 2 صورتیں، اگر افعال قلوب میں سے نہ ہو تو 2 صورتیں، یا تو مفعول کو ضمیر لائیں گے یا تو حذف کر دیں گے. ان کے یہاں کیا تھا بصرہ والوں میں کہ اگر افعال قلوب میں سے نہ ہو تو مفعول کو حذف کر دیں گے، لیکن ان کے یہاں کہ اگر افعال قلوب میں سے نہ ہو تو یا تو حذف کریں گے یا تو
ضمیر لائیں گے، دونوں درست ہے، چاہے لائیں چاہے حذف کر دیں۔ تو اگر مفعول کو حذف کر دیں گے تو ضربت و اکرمت الزیدین کہیں گے، ضربنی و اکرمت الزیدان کہیں گے۔ دیکھیے ضربت اس کا یہ مفعول ہے زیدین اور اکرمت کا مفعول محذوف ہے، ضربہ اس کا فاعل الزیدان ہے، اکرمت کا مفعول حذف ہے۔ لیکن اگر ضمیر لائیں گے تو کہیں گے ضربت و اکرمت زیدین، ضربت و زیدین اور اکرمت اس کی ضمیر اکرمت میں ہو کی ضمیر جو ہے نا ہو، یہ مفعول ہے۔ اسی طرح ضربت و اکرمتہما الزیدین، الزیدین چونکہ تثنیہ ہے اس لیے اکرمتہما لائیں گے ضمیر، تثنیہ کی ضمیر لائیں گے۔ اسی طرح ضربن و اکرمتہ زیدن، ضربن زیدن ہے، پہلا ضربہ کا فاعل ہے یہ زیدن اور اکرمتہ میں ہو کی ضمیر مفعول ہے۔ اسی طرح سے ضربن و اکرمتہما زیدان ہے، ضربہ کا الزیدان فاعل ہے اور اکرمتہما میں ہما کی ضمیر مفعول ہے۔ تو اس طرح سے کریں گے۔ اور اگر افعال قلوب میں سے ہے، ٹھیک ہے، اگر افعال قلوب میں سے ہے فعل تو کیا کریں گے؟ مفعول لازماً ذکر کریں گے۔ یہاں بھی کہتے تھے اگر افعال قلوب میں سے مفعول کو ذکر کرنا واجب ہے، یہاں بھی مفعول کو لازماً ذکر کریں گے، مفعول کو ذکر کرنا واجب ہے۔ چنانچہ کیا کہیں گے؟ حسبنی و حسبتہما منطلقان منطلقین الزیدان منطلقان، تو ذکر کریں گے حسبنی و حسبتہما منطلقین الزیدان منطلقاً، تو ذکر کریں گے لازماً۔ وجہ کہ اگر ہم منطلقین کو اگر حذف کر دیں، اگر منطلقین کو حذف کر دیں تو کیا کریں گے؟ تو یہ رہے گا کہ آپ نے افعال قلوب کا ایک مفعول حذف کر دیا جو درست نہیں ہے۔ افعال قلوب میں کسی ایک مفعول کو ذکر کرنا، دوسرے مفعول کو حذف کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اگر آپ منطلقین کو حذف کر دیتے ہیں تو ایک مفعول حذف ہو جائے گا، تو یہ درست نہیں ہے۔ اور اگر آپ ضمیر لاتے ہیں تو کس کی ضمیر لائیں گے؟ واحد کی یا تثنیہ کی؟ اگر آپ واحد کی ضمیر لاتے ہیں، واحد کی، چونکہ یہاں پہ ہما کی ضمیر ہے اس لیے واحد کی ضمیر مناسب نہیں ہے، کیونکہ مطابقت نہیں ہے۔ اور اگر آپ تثنیہ کی ضمیر لاتے ہیں اس کی مناسبت سے تو یہ تو بدل ہے منطلقین کا، منطلقن کا، تو یہ مناسب یہ بھی نہیں رہے گا کہ یہ واحد اور یہ تثنیہ رہے گا، تو اس لیے تثنیہ کی ضمیر نہیں لائیں گے۔ مرجع اس کا مطلقاً رہے گا، اس لیے تثنیہ کی ضمیر نہیں لائیں گے، کیونکہ لفظ مرجع واحد رہے گا اور ضمیر تثنیہ کی، تو یہ دوسرا نہیں رہے گا، اس لیے لازماً منطلقین کو ذکر کرنا ضروری ہوگا۔ تو یہ بحث ہوئی، آپ ایک نظر میں پورا دیکھ لیجئے، یہ پورا کا پورا نقشہ دیکھ لیجئے کہ کل 4 صورتیں ہوتی ہیں، دونوں فاعل بنانا چاہیں، دونوں دوسری صورت دونوں مفعول بنانا چاہیں، تیسری صورت پہلا فعل فاعل چاہے دوسرا فعل مفعول چاہے، اور چوتھی صورت ہے پہلا فعل مفعول چاہے دوسرا فعل فاعل چاہے۔ ان میں سے 2 قول ہے، تمام نحوی کہتے ہیں کہ چاہے جس کو عامل بنائے اختیار ہے۔ فرا نحوی کہتے ہیں کہ پہلی اور تیسری صورت میں دوسرے کو عامل نہیں مان سکتے۔ پھر اہل کوفہ پہلے کو عامل بنانا راجح مانتے ہیں اور اہل بصرہ دوسرے کو عامل بنانا راجح سمجھتے ہیں۔ پھر اس کی دوسری صورت کیا ہے؟ اگر پہلے کو عامل بناتے ہیں اہل کوفہ کے لوگ، کوفہ والے، تو پھر اگر دوسرا فعل فاعل چاہتا ہے، چاہے کوفہ والے چاہے بصرہ والے، اگر پہلا فعل فاعل چاہتا ہے تو ضمیر کو فاعل بنا دیں گے، کوفہ والے کے نزدیک بھی اور بصرہ والے کے نزدیک۔ بس فرق میں ہے کہ کوفہ والے ضمیر دوسرے فعل میں لاتے ہیں کیونکہ پہلے فعل کو عامل مانتے ہیں، اور بصرہ والے پہلے فعل میں ضمیر لاتے ہیں کیونکہ یہ دوسرے فعل کو عامل مانتے ہیں۔ اور اگر دوسرا فعل مفعول چاہتا ہے تو پھر وہی صورت افعال قلوب میں سے کہ نہیں ہے۔ اگر افعال قلوب میں سے نہیں ہے تو بصرہ والے مفعول کو حذف کر دیتے ہیں، کوفہ والے 2 صورتیں لاتے ہیں، یا تو مفعول کو حذف کر دیں یا تو ضمیر لائیں۔ اور اگر افعال قلوب میں سے ہے تو کوفہ والے بھی اور بصرہ والے دونوں بھی مفعول کو لازماً ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ آج کے دن بس اتنا ہی، یہ پورا نشر ہو گیا، اور آپ اس کو سمجھ لیجیے گا۔ اگر نہ سمجھ میں آیا ہوگا تو بتائیے گا، ہم سے رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو دوسری مرتبہ پھر سے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ آج کے دن بس اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔